أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے۔ وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جس کو چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ وہ اس ساری کائنات کا اکیلا ہی شہنشاہ ہے، اکیلا ہی مالک اور اکیلا ہی مختار ہے۔ سبھی حاجات و مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں صرف اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ نہ کوئی دعا سننے والا ہے، نہ کوئی پکار کا جواب دینے والا ہے، نہ کوئی ہماری خواہشات کو، التجاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید بلد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک ریاست کے فرائض میں کیا شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا، اس عنوان سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ ایک محض مذہبی رہنما تھے، آپ لوگوں کو عبادت کی طرف رغبت دلانے کے لیے آئے تھے اور بس یہی آپ کی ذمہ داری تھی، یہ ایسا نظریہ رکھنے والوں کی کم علمی کی نشانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لا علمی کی نشانی ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی جو دعوت لوگوں کے درمیان رکھی، اس دعوت کے اندر یہ پیغام موجود تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہجرت سے پہلے جن لوگوں سے رابطے کیے ہیں ان میں ایک بنی عامر کا قبیلہ بھی تھا۔ آپ بنی عامر کے سردار نے یہ کہا تھا کہ یہ شخصیت جو دعوت لوگوں کو دے رہی ہے، میں اس کی دعوت کو دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے اور بنو عامر کے مذاکرات کاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شرط رکھی، کہنے لگے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے،
آپ کی دعوت میں ممد بنیں گے. آپ جہاں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیں گے ہمارے وسائل اور ہماری افرادی قوت، ہمارے مالی وسائل سب آپ کے لیے حاضر ہوں گے. لیکن آپ کو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو آپ کے بعد حکومت ہمیں ملے گی. یعنی وہ کافر ہونے کے باوجود ان کے دل و دماغ میں یہ بات مسلم تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس دعوت کا لازمی نتیجہ اقتدار ہے، حکومت اور ریاست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، فرمایا کہ یہ حکومت کس کو ملنی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اللہ جس کو دے گا. تو بنو عامر نے محض اس وجہ سے پیارے پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ کے لیے ہم جان لڑائیں گے، لڑائی کریں گے، مریں گے، ماریں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارا جنگ ہوگی، بعد میں حکومت کوئی اور لے جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے. یا تو آپ گارنٹی دیں ہمیں یا ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے. اسی طرح جب طائف کے اندر آپ گئے تو وہاں بھی آپ نے دعوت لوگوں کو یہی دی تھی کہ آپ ہمیں پناہ دیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں، آپ کے ذریعے اللہ میری دعوت کو، میرے دین کو دنیا پہ غلبہ دے گا. تو طائف والوں نے بھی یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد جب آپ، جیسے میں نے گزشتہ خطبہ میں عرض کیا کہ جب آپ نے اہل یثرب کے سامنے اپنی دعوت رکھی، یثرب کے لوگ آئے اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر ثانیہ ہوئی، اس میں آپ نے ان کے سامنے جو شرط رکھی وہ یہی تھی کہ آپ لوگ میری حفاظت کریں گے، یعنی میری دعوت کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بعد آپ مجھے گارنٹی دیں گے اس بات کی کہ مجھ پر حملہ، آپ پر حملہ ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کو ایک نظام حکومت دوں گا. تو میں نے گزشتہ، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہی بات عرض کی تھی کہ نبوت کے 13ویں سال ذی الحج کی 11 تاریخ کو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اگرچہ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے، ابھی ہجرت کی بنیاد نہیں، ہجرت کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، لیکن آپ نے اس وقت مدینہ کے لوگوں سے، یثرب کے لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا، جس کو میں نے گزشتہ جو میں سوشل کنٹریکٹ کا نام دیا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا باضابطہ تحریری سوشل کنٹریکٹ معاہدہ عمرانیات تھا کہ جو باضابطہ طور پر یہ باقاعدہ عطا کیا گیا، تحریر کیا گیا، جس کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. وہ بعد میں، یعنی میثاق مدینہ جو ہے یہ اصل میں اسی کا پرے طور تھا اور اسی کا تتمہ تھا جو آپ نے نبوت کے 13ویں سال میں ذی الحج کی 11 تاریخ کو اہل مدینہ کے ساتھ، یعنی اہل یثرب کے ساتھ آپ نے کیا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنانے کا پلان دیا تھا، اور دیکھیے ہر حکومت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر حکومت کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک بنیاد جس کے اوپر وہ حکومت یا ریاست کھڑی ہوتی ہے. دنیا کے، جس کو دستور بھی کہہ لیتے ہیں، منشور بھی کہہ لیتے ہیں، کسی ملک کا آئین بھی کہہ لیتے ہیں کہ یہ آئین ہے ملک کا، جو جس کے اوپر یہ اس کی ساری ریاست کھڑی ہے. ہمارے پاکستان کی حکومت کا یا ریاست کا جو آئین ہے، دستور پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آخری طور پہ جب اس کو فائنلی بنایا گیا تھا تو اس کے اندر، اس دستور کے اندر، آئین کے اندر ایک دستور پاکستان کے نام سے کچھ شکے ہیں جن کے اندر اس ملک کی بنیاد کا طے کر دیا گیا کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں بن سکتا. اس ملک کے دستور میں طے کر دیا گیا کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہاں کے حکمران اللہ کا حکم اس ملک میں نافذ کریں گے اور اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. یہ طے کر دیا گیا، یہ اصول طے کر دیے گئے.
تو یہ سبق کہاں سے ملا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے۔ آپ نے اس وقت جو بنیاد رکھی، آپ کی حکومت کی بنیاد تھی انسان کی حرمت، انسانیت کا احترام، مذہبی اور سیاسی آزادی اور باہمی رواداری کا نظریہ۔ یہ ریاست مدینہ کی بنیادیں تھیں۔ کلمہ توحید، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ توحید بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ کام کرو۔ یہ آپ کا بنیادی کام لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا تھا، اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے جو منظم منصوبہ درکار تھا، اس کے لیے ریاست کی ضرورت تھی، اور ریاست جن بنیادوں پہ قائم ہو سکتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی مدینے والوں کو دے دیے تھے کہ کن بنیادوں پر میں یہ ریاست جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مدینہ جانے سے پہلے نظام حکومت کے خط و خان واضح کر دیے تھے۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ ہم کون سا نظام حکومت جو ہے نا وہ قائم کریں گے اور کس طرح کا ہم یہ سارے معاملات کریں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحج کے بعد، یعنی اس معاہدے کے بعد، آپ نے سفر ہجرت کی تیاری کی۔ آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ مدینہ چلا جائے، یثرب چلا جائے۔ اور آپ یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ اہل علم ہیں، پڑھا ہوا ہوگا آپ نے، کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، کیسا سازگار ماحول تھا وہاں پہ۔ حضرت اسامہ نجاشی رحمہ اللہ مسلمان ہو گئے تھے، بادشاہ وہاں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں پڑھا، ان کے فوت ہونے میں۔ لیکن اس ماحول میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہجرت حبشہ کی طرف مستقل سکونت کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے کسی یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ رک جاؤ، بس آپ ٹھہر جاؤ، اپنا معاملہ چیک کر لو۔ عارضی طور پہ آپ نے مکہ سے رخصت کیا تھا لوگوں کو، لیکن جب مدینہ کے لوگوں سے معاملات طے پا گئے تو پھر آپ نے لوگوں کو یہ قانون دے دیا کہ اب جو ہے نا وہ سب لوگ مدینہ پہنچے۔ پھر صحابہ کرام نے جس قسم پرسی کے عالم میں ہجرت کی ہے وہ بھی تاریخ کا قصہ ہے۔ ہجرت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے وہاں کی جتنی اکائیاں تھیں، یہودی تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، اور اسی طرح اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور گرد و نواح کے آقام جو بستیوں کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ مل کے آپ نے وہ دستاویز مرتب کی جس کو ہم ایک میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل وہ ایک اصول تھا ریاست مدینہ کا، بنیاد کی ریاست مدینہ کی، اور اس میں طے کیا ہوا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور فائنل اتھارٹی ہوں گے ہر طرح کے معاملات میں، اور اسلام کا یہی بنیاد ہے اسلامی ریاست کی کہ فیصلہ، آخری فیصلہ، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول آخری اتھارٹی اور فائنل اتھارٹی ہوں گے۔ آپ کے فیصلے کے بعد کسی کو چمو چنا کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس فیصلے کو یہودیوں نے بھی تسلیم کر لیا، اور اوس اور خزرج نے تو کرنا ہی تھا، وہ تو پہلے ہی پہلے نمبر کے ساتھ، اور دیگر بستیوں کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ریاست مدینہ کے خط و خان، ریاست مدینہ کا دستور، ریاست مدینہ کا منشور بالکل کلیئر تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ آپ نے جا کے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی ریاست میں مسجد جو ہے یہ وفاقی سیکریٹریٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، حتیٰ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی نشاندہی کی ہے کہ یہ میری علامہ ناز النبوت 12 خلفاء ہیں جو خلافت کریں گے، ان سب کے دور میں مسجد کو بنیادی اکائی اور وفاقی سیکریٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا متبر اور دانشور آدمی یہ جانتا تھا کہ اب اگر دارالحکومت یہی رہا تو مدینہ میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے گی، کوئی نہ کوئی فتنہ پرور اٹھے گا اور ریاست مدینہ کو، مدینہ کے دارالحکومت کو، ریاست کے دارالحکومت کو کمزور کرے گا، جس سے اسلامی ریاست کمزور ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ یہ سوچا، آنے والے فتنوں پہ نظر پڑے، دور اندیش شخصیت تھے، آنے والے فتنوں پہ نظر ڈالی اور دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف منتقل کر دیا۔ وہاں بھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 6 مہینے کے دور حکومت کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو یہی دارالخلافہ شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ لیکن ان سب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیشہ مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، آپ نے، محققین نے لکھا ہے کہ صرف 1.5 سال کے عرصے میں اس چھوٹے سے مدینہ میں 9 مسجدیں قائم ہوئی تھیں۔ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان ہونے کے لیے یہ قانون، مسلمان ہونے والے کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے پاس پہنچے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مدینہ کے قرب و جوار میں بھی رہتے تھے ان سے بھی کہا کہ مسلمان ہو گئے تو مسجد نبوی میں آ جاؤ، مسجد نبوی کے قریب آ جاؤ۔ اور مسجد نبوی کے قریب بسنے والوں نے اگر کوئی سوچا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو آپ نے اس کو منع کر دیا کہ یہیں پہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاست مدینہ کا دارالحکومت افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہو، مسلمان طاقتور ہو، کثرت کے ساتھ ہو۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنائے اور پھر 9 مسجدیں اس کے گرد 1.5 سال میں قائم ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 ہجری کو دنیا سے 10 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت اس چھوٹے سے شہر کے اندر 40 مسجدیں باقاعدہ قائم ہو چکی تھی جہاں پہ نماز اور جمعہ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ محققین نے کہا وہاں پہ 70 کے قریب مدرسے قائم ہوئے تھے، گھروں میں لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ تعلیم و تربیت کی باقاعدہ کلاسز لگتی تھی۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے اندر بیٹھ کے، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کے آپ نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کو باقاعدہ وزیر تعلیم نامزد کیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مدینہ کے گرد و نواح چکر لگائے اور مساجد کو اور مدارس میں تعلیمی نظام پہ نظر رکھے کہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے اور کیسے تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے مسجد کو یہ حیثیت دی، جو لوگ مسجد نبی دیکھ کے آئے وہ جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایک ستون ہے جس کو ستونہ اسطوانۃ الغفور کہا جاتا ہے، کہ اس ستون کے پاس، یعنی یہ نا بالکل جہاں آپ کا روضہ اختر ہے اس کے بالکل ساتھ یہ ایک عمود ہے، ستون ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے وہاں پہ وفود سے ملا کرتے تھے۔ یعنی بیرونی وفود جتنے بھی آتے تھے سب کی ملاقاتیں مسجد نبی میں ہوتی ہیں، سیکریٹریٹ تھا۔ ریاست مدینہ کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر مسجد کو وفاقی سیکریٹریٹ کی حیثیت حاصل ہو، بنیادی اکائی ہو مسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، حتیٰ کہ آپ تمام فیصلے، لشکر کہاں بھیجنا ہے، کہاں سے بلانا ہے، کس کو قیادت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، تمام مجلس مشاورت، جتنی بھی مجالس ہوتی تھی مشاورت کی، سب مسجد نبی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب وسعت تھوڑی سی ہوئی تو پھر آپ نے 2-3 جگہوں کو خاص فرمایا۔ مسجد نبوی کے باہر بھی آنے والے وفود کو وہاں پہ ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن ان کا تعلق زیادہ تر مسجد کے ساتھ رکھا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے تمام عبادات اور معاملات کا مرکز اس مسجد کو بنایا۔ یہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہے۔ اور یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی
یہ بنو اوف کے 2 یتیم بچوں کی تھی، باپ ان کا فوت ہو چکا تھا، یتیم تھے چھوٹے چھوٹے. آپ کو یہ جگہ بڑی پسند آئی، مسجد کے اعتبار سے آپ نے مسجد بنانی چاہیے. پلاٹ کے لیے پتہ کیا گیا کہ یتیم بچوں کی، آپ ان کو بلایا، فرمایا اس کے پیسے بتاؤ کتنے ہیں. بچے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جذبہ بڑا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس اور بڑی زمینیں ہیں، ہمارا باپ بہت چھوڑ گیا، ہم اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، آپ لے لیں مسجد بنائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ قانون بتایا، فرمایا کہ مسجد بھی کسی کی غیر قانونی جگہ پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی. آپ نے باقاعدہ اس کے پیسے دیے، اور اس مسجد کے ان 2 پلاٹ جو تھے ان کے پیسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیب خاص اور گرے خاص سے عطا کیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی گرہ سے وہ پیسے دیے، اور وہ مسجد اس کی تعمیر. پھر آپ نے اس مسجد کو خود بنایا، آپ نے گارا ڈھویا، اینٹیں ڈھوئی، آپ نے مستریوں کا کام کیا، مزدوروں کا کام کیا، اور دنیا کو بتایا کہ ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، وہ امت کے اجتماعی معاملات میں اپنا بھی حصہ ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھ کے یہ کرو وہ کرو، ایسے کر لو ویسے کر لو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. ریاست مدینہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے، اور میرے پیغمبر نے خود کر کے دکھایا. اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے نہیں کہہ دیا تھا. اللہ اکبر. پھر آپ نے نظام مواخات قائم کیا، اس پر میں گزشتہ جو میں بات کر چکا ہوں. کس طرح آپ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور پھر انصاریوں نے تو اس حوالے سے قربانی دی ہے، تاریخ کا ایک انمٹ نقش ہے وہ، دنیا کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی. جو قربانی، جو کردار انصار صحابہ کرام نے نظام موافقت کے درمیان قائم کیا. آپ اپنے بننے والے اس اسلامی بھائی کو بازو سے پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے یہ میرا مکان ہے، آدھا میرا دیوار میں مارتا ہوں، آدھا آپ کا آپ کو دیتا ہوں. یہ میری زمینیں ہیں، آپ چونکہ تاجر پیشہ لوگ ہیں، ذمہ داری کر نہیں سکتے، ذمہ داری میں کروں گا، فصلیں میں اگاؤں گا، میں بوؤں گا، محنت میں کروں گا. اس کی کمائی میں سے آدھے پیسے آپ کے ہوں گے، آدھے میرے ہوں گے. یہ انسان، حتیٰ کہ ایک انصاری سے آدمی اپنے بھائی کو لے کے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، ایک نظر ڈال دو، آپ اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہو، جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں، عزت کے بعد آپ اسے نکال کر دیں. ایسی قربانی کس نے دی ہوگی؟ یہ انصار کی قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز نکالا، انہوں نے یہ کام کیا. اس نظام مواخات کے ذریعے آپ نے لوگوں کو معاشی مساوات کا نظریہ دیا، کسی پر بوجھ نہیں بننا. فرمایا اگر تکلیف آئی ہے تو بانٹ لو، اگر خوشی آئی ہے تو تقسیم کر لو. یہ اسلام کا، اسلامی ریاست کا یہ بنیادی نظریہ ہے. آپ پر دکھ آیا تو اس کو تقسیم کرو آپس میں تاکہ دکھ محسوس نہ ہو. اب کہاں مکہ والے آئے تھے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، پلے تھا کچھ نہیں، اور مدینہ میں ہونے والی جو کاروبار تھے، ذمہ داری وہ کر نہیں سکتے تھے. مسلمان کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی بنایا، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، ان کا بوجھ بھی کم ہو جائے، ان کا بوجھ بھی کم ہو جائے. یہ آپ نے معاشی مساوات کا نظریہ دیا، اور اس کے لیے آپ نے سود کے خاتمے کو بنیاد بنایا. شروع دن سے ہی آپ نے ایسے اقدامات کیے کہ آہستہ آہستہ سود ختم ہوتا جا رہا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس پر فائنل اتھارٹی لگا دی، فائنل حکم لگا دیا کہ آج کے بعد سود ختم، کوئی سود کا لین دین نہیں ہوگا. ریاست مدینہ میں سودی نظام نہیں ہوتا، ریاست مدینہ میں سود کا خاتمہ کیا جاتا ہے. ریاست مدینہ میں سود کے خلاف سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں میں درخواستیں نہیں دی جاتی سود کی حمایت میں. لیکن یہ ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ تھی، یہ جعلی دعوے دار اور جعلی حکمران ہے یہاں کے جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی رغبت دلائی. آپ نے اکثر سنا پڑا ہوگا، ایک آدمی آج لگا اللہ کے پیغمبر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ دیجیے، میں مانگنے آیا ہوں. کچھ نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ ہے ایک کلہاڑا ہے میرے پاس ایک نا بس. تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو پہلے اس کو جا کے بیچو اور کماؤ. اگر کلہاڑا میرے پاس لے کے آؤ. آپ نے کسی دوست کو بھیجا, ایک لکڑی لے کے آیا, لکڑی کا دستہ بنایا, وہ لکڑی کا دستہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کلاڑے میں لگایا اور کلاڑا اس کو دیکھے گا تمہاری ذمہ داری ہے 3-4 دن تم مجھے نظر نہیں آؤ, جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو, وہاں سے جو پیسے اس کو آ کے بیچو, جو پیسے ملے ان کے ساتھ آدھے پیسے ادھر اور آدھے ادھر کرو. آپ نے کاروبار کی رغبت دلائی. آپ کا وہ جو دیہاتی دوست آیا کرتا تھا, کالے سیاہ رنگ کا حاجی تھا, وہ دیہات سے آتا تھا, آپ کے پاس آتا, کبھی دیہات سے دیسی مرغیاں لے آتا, انڈے لے آتا, اس طرح کی چیزیں دیہاتی سوغاتیں لے آتا. آپ اپنے پاس بٹھا کے اس کو نا ٹوکری باز رکھتے اور صحابہ سے کہتے بھائی اس سے خرید لو سارے. صحابہ کرام تو آپ کے اوپر پر جانے دیا کرتے تھے, ان کے لیے یہ سامان ضرورت بھی تھی ان کی, سب اس سے خرید لیتے. پھر آپ اس کو پیسے دیتے اور کہتے ہیں تم شہر سے چیزیں لے کے اپنے گاؤں جا کے بیچ دیا کرو. یہ کاروبار کی رغبت تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک دن کسی آدمی نے کہہ دیا یار تو ہر ہفتے جا کے نیا سنٹر لگا دیتا ہے, پیارے پیغمبر بھلا کاروبار کے لیے تم کاروبار پہ لگا دیتے ہو. اس نے کہا یار بات تو آپ کی صحیح ہے, مجھے نہیں آتی ہے, زیادہ تھا بندہ تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. اگلے ہفتے وہ آیا تو پیارے پیغمبر کے پاس آنے کی بجائے نا خود ہی سڑکوں کے اوپر نا ٹوکری سر پہ رکھ کے پھینکتا رہا. اب کسی کو کیا پتا کہ اس کی ٹوکری میں کیا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کوئی آواز بھی نہیں لگا رہا, طریقہ ہی نہیں تھا, جانچ ہی نہیں تھی کاروبار کرنے کی. تھکا ہر کے ایک جگہ پہ اس نے اپنی ٹوپی رکھی اور وہاں طرف سے ٹیک لگا کے نا بیٹھ گیا, آنکھیں مونگ لی. پہلے تو لوگوں کو بڑی تشویش لائق ہوئی تھی, آج اس کی آنے کا دن ہے, وہ آیا نہیں, پتا تو کرو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اس کو آپ نے سڑک پہ جا لیا اور آپ نے محبت کی انتہا دیکھی ہے. آپ نے اس کے پیچھے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ پہلے تو گڑبڑایا, پھر جب آپ کی خوشبو سونگی, آپ کے ہاتھوں کی نرمی دیکھی اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا پہچانو تو میں کون ہوں, اور ساتھ ہی آپ نے کہا بھائی اس غلام کو کون خریدے گا مذاق کے طور پہ, تو پھر اور پیچھے کو چمٹنے لگا آپ کے ساتھ. برکت کے حصول کے لیے میرے پیغمبر کا وجود بھی باعث برکت تھا, آپ کا دین بھی باعث برکت ہے, آپ کی تعلیمات بھی باعث برکت ہے. وہ آپ کے ساتھ چمٹنے لگا. عرض کے کہتا اللہ کے پیغمبر اس غلام کی کون قیمت لگائے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ بیکار تھا, گناہ گارا غلام. فرمایا تمہیں کیا پتہ اس کی کیا قیمت ہے, کہ بڑی قیمت ہے اس کی. تو آپ نے پھر شکوہ کیا, اس نے بتایا. ہمارا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے کاروبار کی رغبت دی لوگوں کو تاکہ معاشرے میں, اسلامی ریاست میں معاشی طور پہ استحکام آئے. اللہ اکبر. اور ایک طرف آپ نے لوگوں کو مانگنے سے منع کیا, سوال سے منع کیا. فرمایا جو بے مقصد کسی سے سوال کرے گا نا اپنی ضرورت سے بڑھ کے, قیامت کے دن اس کے ماتھے کے اوپر چمڑی ادڑی ہوگی اور اس پر نشان لگے ہوئے, پتہ چلے گا یہ بیکاری ہے. ایک طرف اتنی سخت تعلیم ہے اور دوسری طرف آپ نے لوگوں کو صدقات اور زکات اور خیرات کا حکم دیا. بڑا معروف قصہ سے ابھی آیا, بڑا برا حال تھا. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ سنگا جی سارے میرے علاقے میں یہی حال ہے, غربت کے مارے پٹے کپڑے کچھ نہیں. آپ کو اپنے اس لاڈلے سے ابھی پہ ترس آیا, آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں تصدقوا تصدقوا, کس کے اوپر صدقہ کرو. اب لوگ دوڑے اپنے گھروں کے کپڑے بھی لے کے آئے, چادریں بھی لے کے آئے, اناج بھی لے کے آئے, نہ جانے جو جو ان کے پاس تھا. پیارے پیغمبر کا حکم تھا, لے کے ان کے پاس آگے رکھ دیا. اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. سیرت دکھائے کہ سردیوں کے دن دے آپ نے چادر اٹھا کے اس کے اوپر دے دی, فرما تم یہ چادر لے لو, تمہارا یہ سامان ہو گیا, کپڑے تمہارے بن گئے, اب کپڑے پہنو. جب اس کے چہرے پہ خوشی دیکھی نا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت آئی اور آپ نے ایک بار پھر صحابہ کرام سے کہا تصدقوا تصدقوا, ابھی میرا دل نہیں بھرا, اس پر اور صدقہ کرو, اور صدقہ کرو اس پر. صحابہ کرام پھر دوڑے. اب جب صحابہ کرام لا کے اس ڈھیر پہ کپڑے رکھ رہے تھے نا تو اس صحابی نے بھی وہاں سے 2 چادریں اٹھا کے نا نمناک آنکھوں کے ساتھ پیارے پیغمبر کو پیش کی. فرمایا اللہ کے پیغمبر کی میری طرف سے بھی قبول کرو, تصدقوا صدقہ دو. پیارے پیغمبر مسکرائے, فرمایا تیرے لیے تو ان سے کہہ رہا ہوں,
اس نے کہا لگے پہلے میرے پاس تھا نہیں، اب جو پہلا آپ نے مجھے دے دیا وہ میرا ہو گیا، اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تصدق ہوا تو صدقہ کرو۔ ایک طرف سوال سے منع کیا، ایک طرف دیتے رہنے، دیتے چلے جانے کی ترغیب دلائی ہے۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے کا کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی نادار بھوکا نہ سکے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ یہاں لوگوں کے منہ سے نوالا نہیں چھینا جاتا، یہاں کسی کی اس کی جو ذاتی ضروریات سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن یہاں تو لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ میں جینا مشکل ہو چکا، بچوں کا دودھ مشکل ہو چکا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور اوپر سے ہر اس چیز پر ٹیکس لگا لگا کے لوگوں کی پہنچ سے دور کیا جاتا ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا گزارا ہی نہیں۔ کیسی عجیب باتیں اور عجیب حرکتیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے معاشرے کے ناداروں کو تنا نہیں چھوڑا، یہ آپ کی پالیسی تھی باقاعدہ ریاست مدینہ کی معاشی پالیسی تھی۔ پھر آپ نے ریاست مدینہ کا قانون یہ بنایا کہ یہاں پہ سب برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، اور میں کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، فضیلت ہے تو تقوی کی۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں فضیلت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، باقی سب برابر ہے آدم کی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے کسی کے درمیان، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی اجمی نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ کے یہاں کسی کا مقام ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، للہیت کی وجہ سے ہے، خشیت کی وجہ سے، اللہ کی تابعداری اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے۔ آپ نے قانونی مساوات دی لوگوں کو، آپ نے فرمایا لو النفع واللہ، فرمایا قسم اٹھائی اللہ، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قانونی مساوات ہے، یا اپنوں کے لیے قانون اور ہے، غیروں کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، عربی کے لیے قانون اور ہے، اجمی کے لیے قانون اور ہے، عیسائی کے لیے قانون اور ہے، مسلمان کے لیے قانون اور ہے۔ یہاں پہ سب اپنا اپنی ڈگڈگی اور ڈفلی بجا رہے ہیں اور نام ریاست مدینہ کا لے رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ سیکھیے ریاست مدینہ کیا ہے، ریاست مدینہ کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے نظامت تعلیم قائم کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا وزیر تعلیم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت ہی اقرا کی امت ہے، اس امت کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ جنگ بدر میں لوگ قیدی بن گیا ہے، میں قیدی ہو فدیہ تو چھوڑ جاؤ، پھر کہا جی ہمارے پاس فدیہ ہے نہیں، پیسے ہے نہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا تمہیں لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے؟ فرمایا ہمارے بچوں کو سکھا دو۔ آپ نے قیدیوں کا فدیہ لکھنا پڑھنا بنا دیا۔ آج کتنے ظالم ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام تعلیم کی مخالفت کرتا ہے، مسلمان تعلیم کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مسلمان تعلیم سے پیچھے نہیں رہ گئے، مسلمانوں کو تعلیم سے پیچھے کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی دین کی زبان عربی ہے، مسلمانوں کے جو مقامی اور علاقائی زبان ہے ہمیں اس میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں اس کے لیے غیروں کی زبان امپورٹ کر کے ہمیں دی جا رہی ہے کہ بس یہی تم نے پڑھنا ہے، یہی تمہارا مقدر ہے۔ نہ ہمارے بچے کو آئے، نہ ہمارے کو ان کو پتہ چلے کیا صورت حال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلامی ریاست تھی جو پہلے پیغمبر نے قائم کی، نظام تعلیم۔ میں نے عرض کیا 10 مسجدیں قائم ہو گئی 1.5 سال میں، اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور 40 مسجدیں صرف مدینہ میں قائم تھی،
اور مدرسے قائم تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں ایک 12 یا 13 رکنی ایجوکیشنل بورڈ تھا باقاعدہ, جو لوگوں کو جا کے نجران تک جا کے یمن تک جا کے لوگوں کی تعلیمی حالت کو دیکھتا تھا اور مدرسوں اور مسجدوں کا نظام پرکھتا تھا کیا ہے. بڑے بڑے سید علماء آپس میں جو قرآن پڑھے ہوئے, قرآن کے قاری, آپ نے اس ایجوکیشن بورڈ میں شامل کروائے ہوئے تھے, حکمن شامل کروائے ہوئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طور سربراہ ریاست کبھی سیرت آپ کی پڑھ کے دیکھیے, کس قدر کامل اور اکمل شخصیت ہے آپ, کس قدر مکمل نظام آپ نے دیا ہے ہمیں. کبھی ہم پڑھ کے تو دیکھیے. ہمیں نماز روزے سے ہم جتنا نماز روزہ ضروری ہے نا, خدا کی قسم کتنا ہی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. جتنا نماز روزہ ضروری ہے نا, اتنا اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے. جتنا ہم نے الگ الگ پتہ نہیں کیوں کر دیا. صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھتے تھے, اخلاق کے بھی اعلیٰ ترین درجوں پہ فائز تھے. نمازیں بھی پڑھتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, اور تجارت بھی ایسی کرتے تھے. یہ آپ کے بر صغیر ہندوستان میں, یہ مالابار کے ساحل پر جب سب سے پہلے صحابی اترے ہیں نا, تو ان کے اخلاق اور سچائی کو دیکھ کے یہاں پہ اسلام کی شمع جلی ہے. لوگوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے, مسلمانوں کو دیکھ کے. آج مسلمانوں کو دیکھ کہتے ہیں یار انہوں رہن دے, کو یہ بتاؤ سچا لگتا چاہے صحیح ہی. کیوں آج ہمیں اتنا رونا پڑ رہا ہے, کیوں ہماری یہ حالت ہوئی ہوئی ہے؟ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منہ موڑا ہوگا. بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سنا, یقین جانیے, وہ بولے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو بھائی یہ جھوٹ تو لازمی ہو گیا, نہ بولیں تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے. یہ نظریہ بن چکا ہے ہمارا. اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں, بعض اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں بے وجہ. ہم بازار کے وہاں میں ایک سوٹ ملا, وہ 300 کا یا 400 کا یا 1000 روپے کا ملا. ہم گھر آئے, بیگم صاحب نے پوچھا کتنے کا ملا. آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ بڑے ہیں, گھر کے سربراہ ہیں, آپ لے کے آئے, لیکن ہم اپنی بیگم کو مطمئن کریں گے 3000 روپے کا ہے. کیا فائدہ بھائی یہ جھوٹ بولنے کا؟ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس نے ماننا ہی نہیں, کہتا یہ نکما سوٹ 2000 روپے کا ہے. ذہن بنا ہوا ہے نا ہمارا. آپ نہیں, آپ جھوٹ نہ بولے تو وہ چیز کیا کر لیں. دیکھو یہ لے کے آئے ہوں, پہن لو, بات ختم ہو گئی. یہ کیا طریقہ, بے مقصد جھوٹ بولنے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی کو. تباہ ہو چکے ہیں ہم معاشی طور پہ. سبب کیا ہے؟ ہماری تعلیم کے نظام میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ہمیں کتابوں میں تو ہیں, لیکن عملی طور پہ ان کا نفاذ نہیں ہماری زندگی میں. اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہاں نا عہدوں کی حرص ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں لیڈر بنوں, میں سربراہ بنوں. میں حدیث پڑھ رہا تھا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی دیجیے, کوئی عہدہ شعدہ, کوئی مجھے بھی, میں بھی کوئی ریاست کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, بے لوث خدمت گزار میں. اور وہ سچ مچ تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے شخصیت کے سیرت کو پڑھ کے دیکھیے وہ کیا ہے. انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ دیجیے. جواب میں پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ذر خود فرماتے ہیں کہ فضرب بیدی علی منکبی. پیارے پیغمبر نے پنجابی میں کہتے ہیں میری تونے سے کلائی, میری گردن میں ایک ہلکا سا اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ذر, یا ابا ذر انک ضعیف, تو کمزور بندہ ہے, تیرے بس کا روگ نہیں ہے, تو یہ نہیں کر سکتا, تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے انہا امامت, انہا امانت, و انہا یوم القیامت خزی و ندامت. یہ ذمہ داریاں ایک امانت ہوتی ہیں, اور اگر ان میں خیانت کریں تو قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن جائے گی, شرمندگی اور ندامت کا سبب بن جائے گی. آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو منع کر دیا, تم یہ کام نہیں کر سکتے.
اور ادھر جناب ابوبکر صدیق کو ذمہ داری دی، عمر فاروق کو ذمہ داری دی، عثمان کو ذمہ داری دی، علی کو ذمہ داری دی، حضرت عطار بن حسین کو ذمہ داری دی، خود حضرت ابو سفیان کو آپ نے یمن نجران کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے ذمہ داری نبھانے کی، اس کو امانت بنا دیا، یہ امانت ہے ذمہ داری۔ آج یہاں تو کسی کام کا نہیں ہوتا، جس کو حکومت کی علی بے کا بھی نہیں پتا ہوتا وہ بھی وزیر اعظم سے کم پہ راضی نہیں ہوتا، کہتا مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور اللہ نہ کرے جب بن جاتا ہے تو پھر ملک کا وہ حال ہوتا ہے جو آج ہمارے ملک کا حال ہوا ہوا۔ سمجھیے پیارے پیغمبر کی سیرت کو سمجھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول ایک کامل انسان تھے، آپ ایک مکمل شخصیت تھے، آپ ایک مکمل حکمران تھے، اور آپ نے ریاست مدینہ کی بنیادیں جو رکھی ہیں نا ان کو سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کچھ باتیں پھر بھی رہ گئی ہیں، وقت ہو گیا، موقع ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق